نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ناظرین مکرم، ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی فرائض کے بعد حلال مال کمانا یہ بھی فرض ہے، اور یہ صرف اس شخص کے ذمے ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروری خرچ کے لیے مال کا محتاج ہو۔ باقی وہ شخص جس کے پاس ضرورت کے بقدر مال موجود ہے، مثلاً وہ صاحب جائیداد ہے یا کسی اور طرح سے اس کو مال میسر ہے، تو اس کے ذمے یہ بھی فرض نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تاکہ بندہ اپنی ضرورتیں، حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے کے بغیر صحیح طور پر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو گویا اصلی مقصود مال کمانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسوئی سے مشغول ہونا یہ اصل مطلوب ہے، مقصود ہے۔ ناظرین مکرم، دین اسلام نے کسب حلال کو، حلال مال کمانا، اس کو عبادت کے اندر شمار فرمایا اور اس کے بے شمار فضائل بتلائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال مال کا طلب کرنا ہر صاحب ایمان مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال مال کا طلب کرنا فرائض کے بعد فرض ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے پینے پہننے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلایا پلایا پہنایا، تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ ناظرین مکرم، ان روایات سے معلوم ہوا کہ مطلقاً مال کمانا یہ فرض واجب عبادت نہیں، بلکہ حلال اور جائز طریقے سے مال کمانا یہ عبادت ہے۔ حرام اور مشتبہ مال کا کمانا عبادت تو بہت دور کی بات، بلکہ حرام اور مشتبہ مال کمانا یہ سخت گناہ، اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ لیکن آج کل بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت وہ مال کمانے کی حرص میں اس بات کا ذرہ بھی خیال نہیں رکھتے کہ وہ مال کس طریقے سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، جائز طور پر یا ناجائز طور پر، بلکہ آج کل تو جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، دو نمبری کے ذریعے مال کمانے کو کمال ہنر سمجھا جاتا ہے اور اسے اپنی ہوشیاری چالاکی خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں دوسروں کے ساتھ دو نمبری نہیں، دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہیں، بلکہ یہ خود اپنے ساتھ دھوکہ اور دو نمبری ہے، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اگر آپ غور کریں تو متعدد مقامات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، ناحق طور پر کھانے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، فرمایا یہی حکم اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو بھی دیا کہ وہ بھی پاک چیزیں، طیب طاہر پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو لمبے سفر سے ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربی کہتا ہو۔ فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب بھی کوئی ظالم جابر حکمران ان پر مسلط ہوتا تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف کا ان پر تسلط ہوا تو اس نے ایک عمومی دعوت دی لوگوں کی اور اس دعوت کے اندر خاص طور پر ان مستجاب الدعوات جو جماعت تھی، لوگ تھے، ان کو شامل کیا گیا۔ اور کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ حرام کی روزی ان کے پیٹ کے اندر داخل ہو چکی۔ چونکہ حجاج بن یوسف نے جو دعوت کا انتظام کیا اور اس کے اندر مستجاب الدعوات لوگوں کو جو اس دعوت کے اندر شریک کیا، ان کو شامل کیا، تو ان کے لیے حرام مال سے کھانا تیار کیا تھا۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ حرام کی کتنی نحوست ہوتی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، بلکہ انجانے میں حجاج بن یوسف نے انہیں کھلایا تو وہ مستجاب الدعوات نہ رہے بلکہ صفر بن گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دربار کے اندر ایک بزرگ تھے۔ ایک دن انہوں نے ان بزرگوں کو ہدایت دی کہ بازار جائیں اور قصائیوں کے ترازو اور پتھر جن سے وہ گوشت تول کر لوگوں کو دیتے ہیں ذرا چیک کریں، جن کے پتھر یا ترازو کے اندر کوئی فرق ہو تو ان کو گرفتار کر کے دربار میں میرے سامنے حاضر کریں۔ چنانچہ یہ بزرگ بازار جاتے ہیں، پہلے قصائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے۔ قصائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا حالات بہت برے ہیں، دل کرتا ہے کہ یہی چھری جس سے لوگوں کو گوشت کاٹ کر دیتا ہوں اپنے پیٹ میں مار کر ابدی نیند سو جاؤں۔ پھر وہ دوسرے قصائی کے پاس جاتے ہیں، اس کا پتھر تول والا چیک کرتے ہیں، وہ بھی کم نکلا۔ پوچھا حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، حالات بڑے برے ہیں۔ پھر وہ تیسرے قصائی کے پاس پہنچتے ہیں، پتھر چیک کیا تو وہ پورا نکلا۔ پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ قصائی کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے، کرم نوازی ہے، بہت خوش ہوں، بہت اچھی طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ وہ بزرگ جب واپس دربار میں آئے تو سلطان محمود غزنوی انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ قصائیوں کے تول چیک کیے تو بزرگ کہنے لگے کہ ان کے تول والے جو پتھر تھے وہ کم نکلے۔ تو سلطان محمود غزنوی غصے میں آئے، کہنے لگے انہیں گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سزا دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ خود انہیں سزا دے رہا تھا، ان پر ان کی دنیا تنگ کر دی ہے، یہاں گرفتار کر کے لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہوتی ہے حرام مال کمانا، حرام کمائی، کہ انسان حرام جتنا بھی کما لے اس کے اندر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دنیا تنگ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس کار، کوٹھیاں، بنگلے، زمینیں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اس حرام کی وجہ سے ان کی زندگی سے چین، سکون، راحت نکل جاتی ہے۔ اگر 1 لاکھ کمائیں گے حرام کا، رشوت کا، تو 3 لاکھ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین مکرم، کسب حلال اور کسب حرام کے درمیان تیسرا ذریعہ کسب مشتبہ ہے، یعنی ایسے طریقے سے مال کمانا کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک شبہ ہو، تو ایسے طور پر مال کمانا یہ بھی جائز نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا،
اور جو شخص شبہات کے اندر پڑ گیا تو فرمایا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ نے انہوں نے اپنی سند سے مشہور صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک غلام تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کا حکم دیا، چنانچہ غلام 300 درہم میں گھوڑا خرید لایا اور ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی رقم دلوانے کے لیے لے آیا۔ چنانچہ غلام نے آپ کو طے شدہ رقم، جو مالک کے ساتھ جو رقم طے ہوئی تھی وہ رقم بھی بتلا دی اور گھوڑا بھی سامنے لا کر پیش کر دیا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندازہ لگایا کہ گھوڑے کی قیمت 300 درہم سے کہیں زیادہ ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا کہ آپ کا یہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ کا ہے، کیا آپ 400 درہم میں فروخت کریں گے؟ تو مالک کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی قیمت 400 درہم سے بھی زیادہ ہے، کیا آپ 500 درہم میں بیچیں گے؟ تو مالک کہنے لگا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی قیمت کے اندر 100 درہم کی زیادتی کرتے چلے گئے۔ بالآخر 800 درہم میں ان سے وہ گھوڑا خرید کر رقم مالک کے حوالے کر دی۔ جب یہ شخص چلا گیا تو جو غلام تھا، غلام نے سوال کیا کہ جب مالک 300 درہم پر دینے پر، وہ بیچنے پر راضی تھا، تو آپ نے اسے 800 درہم کیوں دیے، کیوں اپنا نقصان کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے قابل عمل ہے، ہمارے لیے وہ درس عبرت ہے۔ فرمایا گھوڑے کے مالک کو اس کی اصل قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو پوری قیمت ادا کر دی۔ یہ ہوتی ہے کہ آدمی حرام بھی نہ کمائے، حلال کے پیچھے پڑا رہے، ہمیشہ جائز طریقے سے اور ہمیشہ حلال طریقے سے کمائے، اور جہاں شک شبہ ہو ایسے شک شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیشہ مال کماتے ہوئے ہمیشہ اس طرف دھیان رہے کہ جو بھی کمائیں وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کمائیں، شک شبہ میں جو چیزیں ڈالنے والی ہیں ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔